صلوا عليه وآله۔ ابو احوس نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، کہا آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ محمد بن مسنا نے کہا، میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے سنا، کہہ رہے تھے آدمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں یہاں تک کہ وہ سنی سنائی بعض باتوں کو بیان کرنے سے باز آ جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 12۔ سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم قرآن کے علم سے تم شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھو اور اس کی تفسیر کرو تاکہ جو تمہیں علم ہے میں بھی اسے دیکھوں۔ کہا میں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا۔ ناپسندیدہ منکر روایت کو بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے یہ کام کیا ہو، منکر روایات بیان کیے، اور وہ اپنی ذات میں ذلیل نہ ہوا ہو اور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا نہ سمجھا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 13۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس کے صحیح مفہوم تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتی مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے کا موجب بن جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 14۔ ابو ہانی نے عثمان مسلم بن یسار سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم اس کماس کے لوگوں سے دور رہنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 15۔ شراحیل بن یزید کہتے ہیں، مجھے مسلم بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال فریبکار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 16۔ عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹ پر بنی کوئی حدیث سناتا ہے، پھر وہ بکھر جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی سے حدیث سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وہ حدیث سنا رہا تھا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 17۔ طاووس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا سمندر کی تہ میں بہت سے شیطان قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا، وقت آ رہا ہے کہ وہ نکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 18۔
हिशाम बिन हुजैर ने तावुस से रिवायत की, कहा ये उनकी मुराद बशीर बिन काब से थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और उन्हें हदीस सुनने लगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, फला फला हदीस दोहरा। उसने दोहरा दी, फिर उनके सामने अहादीस बयान की। उन्होंने उससे कहा, फला हदीस दोबारा सुनाओ। उसने उनके सामने दोहराई, फिर उन्होंने अर्ज की, मैं नहीं जानता कि आपने मेरी बयान की हुई सारी अहादीस पहचान ली है और उस अहादीस को मुनकर जाना है या सबको मुनकर जाना है और उसे पहचान लिया है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बोला जाता था, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अहादीस बयान करते थे। फिर जब लोग हर मुश्किल और आसान सवारी पर सवार होने लगे, बिला तमीज सहीह व जईफ रिवायत बयान करने लगे, तो हमने बराहे रास्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करना तर्क कर दिया। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 19। तावूस की बेटी ने अपने वालिद तावूस से उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस हिफ्स करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी हदीस की हिफाजत की जाती थी, मगर जब से तुम लोगों ने बगैर तमीज़ के हर मुश्किल और आसान पर सवारी शुरू कर दी तो ये मुआमला दूर हो गया। ये बईद हो गया कि हमारी तरह के महतात लोग उस तरह बयान करदा अहादीस को कबूल करें। फिर याद रखें, सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 20। सवाबे जारिया के लिए वीडियो शेयर करें